سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں لازمی رکھیں کہ ہر بندے کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا۔ پراپرٹی اونرز ہیں یا پراپرٹی سیل پرچیز سے آپ پروفٹ کما رہے ہیں اور کا کاروبار کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو انکم حاصل ہو رہی ہے اور وہ ریٹرن فائل کرنے کے حقدار ہیں اور ریٹرن فائل کریں گے۔ فائلر اور نان فائلر میں اصل بہت سارے دوسرے جرمانے جو نان فائلر کے اوپر لگتے ہیں اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھیں۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں MBS ٹیکسیشن، جہاں ہم آپ کو ٹیکس کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں اور سٹیپ بائی سٹیپ ٹیکس سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی اہم سوال کے جواب کی طرف جائیں گے۔ وہ سوال ہے کہ پاکستان میں کن کن لوگوں کو انکم ٹیکس دینا ہوتا ہے؟ پاکستان میں کون کون لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں؟ کن کن لوگوں کو انکم ٹیکس دینا ضروری ہے؟ کیا آپ بھی کنفیوز ہیں اس سوال سے؟ ٹینشن نہ لیں، میں اس سے سادہ مثالوں کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا۔ ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں، آج ہم اس سوال کا جواب جان کے رہیں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ ذہن میں لازمی رکھیں کہ ہر بندے کو ٹیکس نہیں دینا ہوتا۔ اب ٹیکس دینا کس کس کو ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ جاب ہولڈر، اگر آپ جاب ہولڈر ہیں، کسی سروس میں ہیں اور آپ کی سال بھر کی انکم 6 لاکھ سے زیادہ ہے تو آپ کو ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر وسیم کی سیلری 80,000 روپے پر منتھ ہے اور 9,60,000 روپے پر ایئر ہے، تو وسیم کو ریٹرن فائل کرنا ہوگا۔ بے شک چاہے وسیم کی سیلری سے ہر منتھ ٹیکس کٹ ہی کیوں نہ رہا ہو، لیکن وہ اس کی انکم ٹیکسیبل ہے اور اسے ریٹرن فائل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد بزنس مین ہے یا کوئی فری لانسر ہے، اگر آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں یا آن لائن کوئی کام کر رہے ہیں، وہاں سے آپ کی انکم ٹیکسیبل انکم سے زیادہ آتی ہے، یعنی 6 لاکھ روپے سے آپ زیادہ کما رہے ہیں، تو آپ کو بھی ریٹرن فائل کرنا ہوگی، آپ کو بھی ٹیکس دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر سارا ایک فری لانسر ہے اور اس نے سال بھر میں 12 لاکھ روپے کمائے ہیں، تو سارا کو ریٹرن فائل کرنی ہے، اس کو گوشوارہ دینا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ پراپرٹی اونرز ہیں یا کوئی رینٹل انکم آپ کو وصول کر رہے ہیں۔ اگر آپ پراپرٹی اونرز ہیں یا پراپرٹی سیل پرچیز سے آپ پروفٹ کما رہے ہیں اور آپ کا جو پروفٹ ہے یا آپ کا جو رینٹل انکم ہے، جو رینٹ سے حاصل والی انکم ہے، وہ 6 لاکھ سے زیادہ ہے اور یا ٹیکسیبل انکم سے زیادہ ہے، تو آپ کو بھی آپ کے اوپر بھی جو ہے ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے۔ آپ کے اوپر بھی ٹیکس قانون لاگو ہوتا ہے اور آپ کو بھی فائلر ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ انویسٹر ہیں یا شیئرز ہولڈر ہیں یا آپ کوئی ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہے ہیں اور وہاں سے آپ کو انکم حاصل ہو رہی ہے اور وہ انکم بھی ٹیکسیبل انکم سے زیادہ ہے، تو آپ کو بھی ٹیکس فائل کرنا ہوگا، آپ بھی ریٹرن فائل کرنے کے حقدار ہیں اور ریٹرن فائل کریں گے۔ فائلر اور نان فائلر میں اصل فرق یہی ہوتا ہے، فائلر بننا آپ کو صرف ٹیکس سے نہیں بچاتا بلکہ آپ کو اضافی چارجز سے بچاتا ہے اور بہت سارے دوسرے جرمانے جو نان فائلر کے اوپر لگتے ہیں اس سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب تو بہت ساری اور بھی پابندیوں کا سامنا ہے نان فائلر کو، جیسا کہ اس کی سم کا بلاک ہو جانا، اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مسائل، اور اگر آپ کوئی بھی دوسرا کام کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو فائلر کی طرف جانا ہی پڑتا ہے، ادروائز آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ جیسا کہ آپ کا رجسٹریشن کروا رہے ہیں، آپ پراپرٹی پرچیز اینڈ سیل کر رہے ہیں، آپ بینک ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، تو اس میں بھی فائلر کو نان فائلر کی نسبت بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو سادہ الفاظ میں کہیں تو وہ تمام لوگ جن کی انکم 6 لاکھ روپے سے زیادہ ہے، ٹیکسیبل انکم سے وہ زیادہ کما رہے ہیں، تو وہ اہل ہیں کہ وہ ٹیکس فائل کریں اور وہ ریٹرن فائل کریں، گوشوارہ دیں اور اپنا فائلر سٹیٹس برقرار رکھیں۔ اگر ابھی بھی آپ کنفیوژن میں ہیں یا پریشان ہیں تو کمنٹ میں آپ ضرور پوچھیں، میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا۔ آپ کو کوشش کریں گے کہ بیسک سے لے کے ٹوٹل ٹیکس کے بارے میں بتایا جائے، سمجھایا جائے، سکھایا جائے۔
اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے اور آپ ٹیکس سے آگاہ رہیں۔ آپ کو اس چینل پہ نہ صرف ٹیکس کے بارے میں بتایا جائے گا بلکہ بنیادی معلومات بھی دی جائیں گی، یعنی ٹیکس اپڈیٹس کے بارے میں بھی آپ کو ساتھ ساتھ ہم آگاہ کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔